خدا کے کلام مقدس میں زبور 115 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے لیے عظیم سے عظیم تر منصوبہ جات رکھتا ہے، اور ان کی برکات کے لیے نزول کلام سے ان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ برکت کو پا سکے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی دانائی سے نہیں، تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ اے زندہ خداوند، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اقتصادی برکات۔ آج کا مضمون ہے اقتصادی برکات۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں زبور 115 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دے، اور خدا اس میں امتیاز نہیں کرتا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو برکت دیتا ہے۔ ہر ایک جو اس سے ڈرتا ہے، ہر ایک جو اس کی اطاعت کرتا ہے، ہر ایک جو اس کے تابع ہوتا ہے، ہر ایک جو اس کے آئین پر عمل کرتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 115 13ویں آیت، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں، گویا اقتصادی تمام برکات اور اقتصادی برکات یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں، جو خدا کی حضوری میں چلتے ہیں اور اس کے آئین پر عمل کرتے ہیں۔ خدا انہیں ہر طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے اور ان پر اپنی مالی اور اقتصادی برکات کو نازل کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 34 10ویں آیت پڑھیں گے۔ زبور 34 10ویں آیت میں لکھا ہے، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ عزیزو، خدا جو اس کے طالب ہیں، ابھی ہم نے پہلے سیکھا کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، خدا ان کو برکت دیتا ہے اور ان کو اقتصادی برکات سے بھی معمور کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم زبور 34 اور 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے طالب ہیں تو آپ کسی بھی نعمت کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کسی کے دست نگر نہیں رہیں گے، آپ مالی بحران کا شکار نہیں رہیں گے، آپ مفلوق الحال نہیں رہیں گے، آپ اقتصادی
بدحالی کا شکار نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ خدا کے طالب ہیں، آپ کو خدا کی طلب ہے، آپ کو خدا کی چاہت ہے، آپ خدا کے آئین پر عمل کر کے ان ساری برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے سیکھی، جو خدا سے ڈرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی، خدا ان کو اقتصادی برکتوں سے نوازتا ہے یا ہر طرح کی برکتوں سے معمول کرتا ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ جب آپ خدا کے طالب ہوتے ہیں، خدا آپ کو کسی چیز کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنی حضوری سے اور اپنے خزانے سے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں استثنا 8 باب 18ویں آیت کو پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، استثنا 8 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ عزیزو، اب ہم یہاں پر تیسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کو یاد رکھنا۔ استثنا 8 باب 18ویں آیت، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا، اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی قائم رکھے۔ جو خدا کو بھول جاتے ہیں، جو خدا کو یاد نہیں رکھتے، پھر وہ خدا کے احکام کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ بدحالی کا شکار اور ساری برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اقتصادی برکت کے لیے اور تمام تر برکات کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں کہ وہ دولت کا دینے والا ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا نے دیا، لیکن بہت سے لوگ جب خدا ان کو اقتصادی برکتوں سے معمول کرتا ہے تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرنا بھول جاتے ہیں، وہ اس کے کلام کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، وہ اس سے دعا کرنا بھول جاتے ہیں اور اپنی اس دولت میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی اس دولت میں کھو جاتے ہیں اور پھر مادی چیزوں کی اس قدر تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ دولت جو خدا نے دی ہے اس کی یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے دن رات وہ مصروف عمل یا شاپنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جس خدا نے اس دولت کو دیا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ اور جب آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو اقتصادی برکتوں سے معمول کریں تو آپ خدا کو یاد رکھیں کہ خدا میرا خالق ہے، یاد رکھیں کہ اس نے میرا کفارہ دیا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کے کلام کے سانچے میں میں نے ڈلنا ہے۔ اور جب آپ خدا کو یاد رکھیں گے تو خدا آپ کو دولت دے گا۔ اور جو خدا کو بھول جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے تنگ دست اور اتنے محتاج اور مفلوق الحال ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ خوشحال ہوں، خدا کا منصوبہ یہ ہے آپ مالی برکت پائیں، روپے پیسے میں بحران نہ ہو۔ اور یہ اس وقت ہے جب آپ خدا کو یاد رکھتے ہیں کہ خدا ہی دولت کا دینے والا ہے۔ زبور 68 اور اس کی 19 ورس کو پڑھیں گے۔ زبور 68 19 ورس 19ویں آیت کو پڑھوں گا۔ خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ان کو اپنی برکتوں سے معمول کرتا ہے اور اقتصادی برکتوں سے معمول کرتا ہے جن کا ایمان یہ ہے اور جن کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے، خدا ہر روز میرے خاندان کا بوجھ اٹھاتا ہے، خدا ہر روز ہم سب کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر وہ ہر روز خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، ہر روز اس کا کلام پڑھتے ہیں، ہر روز اس سے دعا کرتے ہیں، ہر روز
اس سے نئی نئی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور خدا ان کو اقتصادی برکتوں سے معمور کرتا ہے، بلکہ ہر طرح کی برکتوں سے ان کو نوازتا ہے، اس لیے کہ ان کا اعتقاد، ان کا ایمان اور ان کا بھروسہ یہ ہے کہ خدا ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 24واں پہلی آیت میں لکھا ہے، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ جب یہ سب کچھ خدا کا ہے تو کیا وہ اپنے تعلق کو نہ دے گا؟ جب سب کچھ خدا کا ہے تو کیا اپنے بندوں کو نہ دے گا؟ جب سب کچھ زمین اور اس کی معموری خدا کی ہے تو کیا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو محتاج رہنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ عزیزو، یہ ایمان کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ عزیزو، اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے ایوب کو خدا نے بہت برکت دی، اور جب کثرت سے برکت دی تو اس کی ساری زمین میں بائبل بیان کرتی اس جیسا راست باز اور کامل شخص نہیں تھا، اس لیے خدا نے اسے برکتوں سے معمور کیا اور مالی اور اقتصادی برکتوں سے بھی اس کو نوازا، اور اسی لیے جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہ رہی، مال و دولت نہ رہا، اسے کہا خداوند نے دیا۔ عزیزو، سب کچھ کا دینے والا میرا اور آپ کا خدا، اور جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ میرے خدا نے مجھے دیا ہے، یا سب کچھ خدا کا ہے اور وہی مجھے بخشتا ہے، تو پھر خدا آپ کو زمین اور اس کی ساری معمولی چونکہ اس کی ہے، پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو زمین پر عنایت کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کا خط یوحنا کا تیسرا خط، پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ روحانی برکتیں حاصل کریں تو آپ خداوند کے قدموں میں آئیں، آپ خدا کی آواز کو سنیں، آپ اس کے کلام پر عمل کریں، اور آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے۔ اور جب آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے، خدا اقتصادی طور پر بھی آپ کو ترقی دے گا، خدا ذہنی طور پر بھی آپ کو ترقی دے گا، آپ تندرست بھی رہیں گے۔ عزیزو، ہماری ساری ترقیوں کا مدار روحانی ترقی ہے، ہماری ساری کامیابیوں کا مدار خدا کے ساتھ ہونا ہے، خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنا ہے۔ اور اگر آپ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تو خدا آپ کو مالی اور اقتصادی ترقی بھی دے گا، خدا آپ کو صحت اور تندرستی بھی دے گا، اور کوئی وائرس یا گروپ آف وائرسز یا کرونا وائرس یا کوئی مرض آپ کی زندگی میں نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن معاشی تنزلی، معاشرتی تنزلی، آئلی تنزلی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ روحانی تنزلی، جب آپ روحانی طور پر گرتے جائیں گے، خدا سے دور ہوتے جائیں گے، اس کے کلام سے ہٹتے چلے جائیں گے، تو آپ بدحالی اور بہت بدحالی کا شکار ہوں گے، اور اسی طرح آپ ذہنی طور پر بھی پریشان رہیں گے، آپ کی صحت بھی بگڑے گی، اور آپ کے خاندان میں پھر کشیدگی پیدا ہوگی اور تباہ کاریاں ہوں گی۔ عزیزو، اس لیے کہ آپ روحانی طور پر خدا سے دور ہو گئے، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مالی ترقی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور چاہتے ہیں
لیکن خدا سے دور ہیں، تو اگر آپ کی ترقی ہوئی بھی نہ تو وہ عارضی ہوگی اور محض چند دنوں کی ہوگی، اس کے بعد ایک بڑی پستی، ایک عمیق گڑھے میں آپ گرتے چلے جائیں گے اور بدحالی کا شکار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ روحانی ترقی، اور روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، آپ بلا ناگا خدا کے کلام کو پڑھیں، بلا ناگا کلام کو سنیں، بلا ناگا دعا کریں، بلا ناگا خدا کے کام کے ساتھ انجام دیں، اور آپ پیغامات لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو خداوند کے حضور آنے کے لیے ان کو کہیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خداوند آپ کو ترقی اور آپ کو خوشحالی بخشتا ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیں مثال 10واں باب 22ویں آیت۔ انسان 10واں باب انسان 10واں باب 22ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ غور سے سنیے، میں دوبارہ پڑھوں گا۔ انسان 10واں باب 22ویں آیت، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ خداوند کی برکت، خدا ان کو برکت دیتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے جو اس کے طالب ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے جو اس کی حضوری میں آ کر اس کے کلام کو سنتے اور پڑھتے اور اس پر عمل کرتے اور بلا ناغہ دعا کرتے ہیں۔ خدا ان کو اپنی برکات سے معمور کرتا ہے، اور لکھا ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے۔ صرف خدا کی برکت ہوگی، آپ کو دولت ملے گی، کیونکہ خدا دولت کا دینے والا ہے۔ اسی طرح امثال 22واں باب، امثال 22واں باب 4تھی آیت میں لکھا ہے، دولت اور عزت اور حیا خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ اگر آپ خدا کے خوف میں ہیں، خدا آپ کو دولت دے گا۔ اگر آپ خدا کے خوف میں ہیں، خدا آپ کو عزت دے گا۔ اگر آپ خدا کے خوف میں ہیں، خدا آپ کو زندگی دے گا اور زندگی کی ساری برکتوں سے معمور کرے گا۔ اگر آپ فروتن ہیں، کئی دفعہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، بڑا تکبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں تکبر ہے تو پھر دولت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، لیکن اگر آپ فروتن ہیں تو خدا آپ کو اور دولت دے گا، اور برکت دے گا، اور عزت دے گا، اور آپ کی زندگی میں آپ کی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرے گا۔ عزیزو، خداوند اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 37واں 25ویں آیت کو پڑھیں گے، زبور 37واں 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ اب زبور نویس اپنی پوری زندگی پر محیط ہے، اپنے تجربے کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں، اور لکھا ہے تو بھی میں نے صادق کو بےکس، یعنی صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ کہتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ صادق ہے اور بےکس ہو، اور صادق ہے اور وہ مر جائے اور اس کے بچے ٹکڑوں کے محتاج ہوں، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا مالی بحران کا شکار ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔
बल्कि ज़बूर नवीस कहता है, मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने किसी सादिक को बेकस नहीं देखा, मैंने किसी सादिक के बच्चे को हाजतमंद नहीं देखा। अजीज़ों, न सिर्फ खुदा रास्तबाज़ों पर अपनी बरकत को नासिल फरमाता है, बल्कि उनके ज़िंदगी के दौरान और उनकी ज़िंदगी के बाद, यानी उनकी हयात में और बाद मौत भी उनके बच्चों को खुदा संभालता, उनकी परवरिश करता और उन पर अपनी रहमतों को नासिल करता है। कई दफ़ा रास्तबाज़ होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे बाद क्या होगा। अज़ीज़ों, ये खुदा का अजीम वादा है कि वो आपको और आपकी औलाद को बरकत देता है। खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, खुदा ने इसहाक को भी बरकत दी, खुदा ने याकूब को भी बरकत दी, याकूब के बेटों को भी बरकत दी। अज़ीज़ों, खुदा सब रास्तबाज़ों और उनकी औलाद को भी बरकत देता है जब वो खुदा के साथ रास्ती, पाकीज़गी और कमाल पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदावंद उन पर अपनी रहमतों और बरकतों को नासिल फरमाता है। अज़ीज़ों, सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखेंगे अगर वाकई वो रास्तबाज और खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। अहद-ए-अतीक में इस्तिस्ना 28वां बाब, इस्तिस्ना 28वां बाब 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इस्तिस्ना 28वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बुरमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर भी बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। अज़ीज़ों, बाइबल ये बयान करती है कि खुदावंद तेरी औलाद और तेरे चौपायों के बच्चों और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाएगा। न सिर्फ आपके लिए बरकत, आपकी औलाद के लिए बरकत। अगर आप खुदा के आइन और उसके अहकाम पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके लिए भी बरकत, आपकी नस्ल के लिए बरकत, और इसी तरह अगर आपके चौपाए हैं उनके लिए बरकत और उनकी औलाद के लिए बरकत। और खुदा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है खोल देगा। अज़ीज़ों, बहुत से लोग हैं जिनकी नसें किसी शख्स पर लगी होती हैं, जिनकी नसें किसी मुल्क पर लगी होती हैं या बैरून मुल्क पर लगी होती हैं। जब आपकी नसें खुदा की तरफ लगती हैं, वो अपने आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है आपके लिए खोलता है। उस पर एतमाद करना, उस पर भरोसा करना, उसके कभी हाथ के नीचे रहना और उसके फरमान और उसके आइन की ताबेदारी और उसका एतबा करते हैं, तो खुदा न सिर्फ आपको बल्कि आपकी औलाद को भी अपनी बरकत से मामूल करता है और इक़्तिसादी बरकत यकीनन उनको बख्शता है। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ देखिए इमसाल 13वां बाब 22वीं आयत। खुदा इस कदर रास्तबाज को देता है कि वो अपनी लाइफ के दौरान खुश खुरम माली इक़्तिसादी तौर पर ज़िंदगी गुजारता है, और फिर जब इस दारे फ़ानी से कूच करता है तो भी उसकी औलाद के पास काफ़ी कुछ होता है। इमसाल 13वां बाब 22वीं आयत। खुदा के कलाम मुक़द्दस में इमसाल 13वां बाब 22वीं आयत में यूँ लिखा है, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर गुनहगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है। अब गौर करें, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, यानी इस कदर खुदा उसे देता है
کہ نہ صرف اس کے بچے بلکہ اس کے بچوں کے بچے بھی وہ برکت جو خدا نے اسے بخشی ہے اس برکت سے معمور ہوں۔ عزیزو، خدا ایسا نہیں بحران لاتا، اور اگر بحران آئے بھی تو اس بحران کو قدرت کے ساتھ، طوفان کو قدرت کے ساتھ دور کرتا اور آپ کو خوشحالی اور ترقی اور برکت بخشتا ہے تاکہ آپ اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ آئیے میرے ساتھ اس کے لیے دیکھیے متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 33ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل 6 باب 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اب مالی برکات، اقتصادی برکات یہ کب آپ کی زندگی میں آتی ہے؟ آئیے دیکھیے متی کی انجیل 6 باب 33ویں آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہ ہے فارمولا، پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ متی کی انجیل 6 باب 33ویں آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ دینے والا خدا ہے، آپ اس کی بادشاہت کے لیے تیار، راست بازی کی زندگی گزاریں۔ جب آپ راستی اور پاکیزگی کے ساتھ جئیں گے تو خدا زمین پر آپ کو مالی اور اقتصادی برکتوں سے نوازے گا اور آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ آپ مقروض نہیں ہوں گے، دوستوں کے دست نگر نہیں ہوں گے، بلکہ خدا آپ کو آسمانی خزانے سے مہیا کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو خدا مند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ عزیزو، پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں تو یہ سب چیزیں یقیناً آپ کو مل جائیں گی، اور دینے والا خدا ہے، وہ آپ کو یہ سب کچھ بخشے گا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ آج خداوند تو دینے والا ہے، اور ایک خداوند ہر ایک نعمت کو اپنے لوگوں پر نازل کرتا ہے، ہر ایک برکت ان کو دیتا ہے اور مالی اور اقتصادی برکتوں سے ان کو معمور کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو چاہتا ہے تیرے لوگ تیرے طالب ہوں، تو چاہتا ہے روحانی ترقی کرے، تو چاہتا ہے تجھ پر اعتقاد رکھے، اور تو چاہتا ہے تیرے خوف میں رہے، اور ان کو مالی اور اقتصادی برکتوں سے تو خود نوازتا ہے، ان کے کاروبار کو وسعت دیتا ہے۔ اے خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر، ہر ایک کو فضل بخش کہ یہ تیرے طالب ہوں، ہر ایک کو فضل بخش تیرے خوف میں زندگی گزار، ہر ایک کو فضل بخش کہ خدا تیری اطاعت کرے اور یوں تجھ سے آسمانی، روحانی اور مادی برکتیں حاصل کرے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔